بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیو نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹاک اور میں ہوں منیب فاروق. ایک تھی پی ڈی ایم کے بعد اب شاید پیش خدمت ہے پی ڈی ایم کا سیزن 2, یعنی پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس آج اسلام آباد میں ہوا. اس میں جو اعلانات کیے گئے اور جو پہلے اگر کہا جائے سیاسی بڑکیں ماری گئیں اور کہا گیا کہ یہ حکومت چند دنوں کی مہمان ہے, 31 جنوری تک چلی جائے گی, اس کے بعد چلی جائے گی, اس کے بعد چلی جائے گی, لیکن حکومت تو کہیں نہیں گئی. عمران خان صاحب بھی اپنی جگہ موجود ہیں. لیکن اب پی ڈی ایم کیا چاہ رہی ہے؟ کیا پی ڈی ایم اب بھی عمران خان صاحب کو گھر ہی بھیجنا چاہتی ہے, یا یہ پی ڈی ایم عمران خان صاحب کی حکومت کی اب اتنی مخالف نہیں رہی, یہ صرف یہ چاہتی ہے کہ آئین کی بالادستی ہو, قانون کی بالادستی ہو اور انتخابات آئین اور قانون کے مطابق سویلین سپریمیسی ہو. اب یہ ایک براڈر ایجنڈا ہے. کیا واقعی ایسا ہونے جا رہا ہے؟ آج مولانا فضل الرحمان صاحب جب اعلانات کر رہے تھے تو کیا فرما رہے تھے, ذرا سن لیجئے. وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ نواز شریف پاکستان میں نہ آئے, اور یہ تاثر بھی دینا چاہتے ہیں کہ اب شاید مجبور ان کو آنا پڑے گا. میرے خیال میں یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. ان کا وہاں پر علاج جاری ہے, وہاں پر ان کی دل کی مرض کے حوالے سے ایک انٹرونشن ہونا بہت ضروری ہے. ڈاکٹر کے ساتھ باقاعدہ وہاں پر ریگولر ان کے چیک اپس ہوتے ہیں اور مناسب وقت پر ان کی دل کی ٹریٹمنٹ ہونی ہے. اس لیے وہ علاج کرائے بغیر پاکستان نہیں آئیں گے. میرا خیال میں حکومت اس کے اوپر سیاست کر رہی ہے. آپ نے دیکھا میاں نواز شریف صاحب کے واپس آنے کے حوالے سے اور جو اعلانات تھے اس حوالے سے کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں, نہیں آ رہے, پی ڈی ایم کیا کرنے جا رہی ہے. پی ڈی ایم کے اندر آج بہت سی باتیں کی گئی. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا آئینی ادارے اگر دیکھا جائے تو معطل ہے, ملک میں آئین کی حکمرانی نہیں ہے, یہ ایک الیکشن چور حکومت ہے جو کہ مسلط ہے اس وقت پاکستان کے اوپر. یہ باتیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں, لیکن ایک زمانے میں جب پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ تھی تو بلاول صاحب آپ نے دیکھا بڑے فرنٹ لائن پر کھیلتے تھے اور للکارتے تھے اس حکومت کو. اب پی ڈی ایم کو صرف وہ گڈ لک وش کر رہے ہیں, اور پی ڈی ایم کو شاید وہ کوئی سپورٹ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں, لیکن وہ سپورٹ کیا ہو سکتی ہے؟ وہ یہی ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آیا جائے, وفاق کے اندر لایا جائے, پنجاب کے اندر لایا جائے. کیا فرما رہے تھے بلاول بھٹو زرداری صاحب؟ پی ڈی ایم کے اعلانات اپنی جگہ پر, لیکن جو شیخ رشید صاحب نے آج جواب دیا وہ بھی آپ نے سن لیا. حکومت کی نہیں جا رہی, عمران خان صاحب یہی موجود ہے, پی ڈی ایم نے جو کرنا ہے کر لے. اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتے ہیں. ملیکہ بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایم این اے ہے پاکستان تحریک انصاف کی, بہت شکریہ آپ کا. شائستہ پرویز ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایم این اے ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے, آپ کا بہت شکریہ. چوئی منظور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آل دا وے فرام قصور, سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. اب چوئی منظور صاحب آج کی پی ڈی ایم کے اوپر شاید مسکرا رہے ہوں گے, سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی ہمیں ساتھ رکھ لیتے تو شاید کوئی فائدہ ہو جاتا, کوئی زیادہ فائدہ ہو جاتا. لیکن پی ڈی ایم اب کیا کرنے جا رہی ہے وہ تو اب آنے والا وقت ہی بتائے گا. اور یہ جو ملک کی تحریک کا اعلان ہوا ہے, احتجاج کیا جائے گا, اس سے کچھ نتیجہ بھی ملے گا یا نہیں ملے گا یہ ہم پوچھیں گے. لیکن ملیکہ بخاری صاحبہ, اگین پی ڈی ایم آپ کو چیلنج کر رہی ہے, اس نظام کو چیلنج کر رہی ہے, لیکن اس دفعہ وہ یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ کیونکہ آپ ایک مسلط کی گئی حکومت ہیں اور ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی نہیں ہے, لہٰذا وہ انشور کریں گے کہ ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو. تو آپ خود بھی ذرا یہ کوشش کر لیں, کنٹریبیوٹ کر لیں اس میں. جی بالکل, ماشاءاللہ بڑے اچھے جمہوری تقاضوں کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں منیب, آپ نے نشاندہی کر دی اپنے پروگرام کے انٹروڈکشن میں کہ سیزن 2 کا جو شروعات ہے وہ ہوئی جاتی ہے. ایک نظریے سے آری اور غیر فطری اتحاد تھا اپوزیشن کے محترم رہنماؤں کا. اس میں 3 بڑی سیاسی پارٹیز تھیں. 3 بڑی سیاسی پارٹیز نے بہت سارے دعوے کیے, آپ نے عوام کو دکھائے, لیکن ان کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا, ان کو امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا. اور جو یہ چاہتے تھے, ان کا ایک ہی ہدف تھا کہ عمران خان کو, وزیر اعظم عمران خان کو اقتدار سے ہٹا دیں. لیکن اللہ کی شان ہے کہ جو ہمیں اقتدار سے ہٹانے آئے تھے آپس میں اقتدار کے لیے لڑ پڑے. ہم نے دیکھا کہ سینٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر کی نمائندگی کے اوپر کس طرح اپوزیشن کے رہنماؤں نے آپس میں لڑائی کی, آپس میں بیان بازی کی. تو خدا نے ان کو دکھایا اور پاکستان کی عوام نے بھی دیکھا. اب دیکھیں 3 بڑی جماعت, ان کے اندر ضبط کی بات کر لیتے ہیں. 3 بڑی جماعتیں تھیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کو چھوڑ دیا. پاکستان مسلم لیگ نواز کے اپنے اندر بیانیے کی بہت ہی شدید جنگ ہے. نون میں یا شین میں یا میم میں بیانیے پہ بہت اختلاف ہے. پھر جو تیسری بڑی جماعت تھی جے یو آئی ایف, ان کے اندر بلوچستان کے اندر ان کی اپنی پارٹی کے اندر بہت سے اختلافات ہیں.
تو مجھے لگتا ہے کہ جو یہ بیانیہ آپ لے کر آگے چل رہے ہیں وہ جلسوں کی حد تک ہوگا. لیکن جو تاثر ہے آپ کی حکومت کے حوالے سے وہ بار بار یہ آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا کہ آپ کی حکومت کے پشت پر کسی کا ہاتھ ہے اور آپ کی حکومت اپنے بل پر نہیں کھڑی, اور یہ بات تو پی ڈی ایم بھی کہتی رہی ہے, یہ تو شاید پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے کہ آپ کی حکومت اگر سٹینڈ الون کھڑی ہو تو ٹک ہی نہیں سکتی. دیکھیں 23 سال بعد ایک پارٹی صاحب اقتدار آئے ہیں, پاکستان کی عوام کے ہیوی مینڈیٹ کے اوپر الیکٹ ہو کر آئے, ایک لمبی جدوجہد کی ہے جمہوری پاکستان تحریک انصاف نے, تو ان کے کہنے سے تو یہ نہیں ہو سکتا یا ان کی ایما پہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک جمہوری طریقے سے نہیں آئے. انہوں نے پاکستان کے کسی آئینی یا قانونی ادارے کے اندر ایسے شواہد جمع نہیں کرائے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ پاکستان کا 2018 کا جو الیکشن ہے وہ غیر منصفانہ تھا یا وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں تھا, غیر آئینی تھا یا غیر قانونی. اب ان کا اعتراض یہ ہے کہ آپ نے الیکٹورل ریفارمز کرنے ہو آپ اسے بلڈوز کرتے ہیں, آپ نے ای وی ایم کے حوالے سے کوئی کام کرنا ہو تو آپ کنسنسس نہیں بنا پاتے. تو یہ ان کے بیانیے کو اس پہ مہر ثبت کر دیتا ہے کہ آپ ایک بلڈوز کی گئی حکومت ہے, مسلط کی گئی حکومت ہے, اور آپ نے اپنا ایجنڈا فالو کرنا ہے. نہیں منیب صاحب دیکھیں یہ بات نہیں ہے. دیکھیں ہم نے دیکھا جب یہ ہم آپ کے سوال کا جواب دے رہے ہیں, دیکھیں بات یہ کہ جب یہ اقتدار کے اندر تھے ان کے پاس 2/3 اکثریت تھی, تو میں ممبران پارلیمنٹ نہیں تھی, لیکن میں نے دیکھا کہ کس طرح پاکستان مسلم لیگ نواز فرد واحد کے لیے بھی قانون سازی کرتے تھے. اعلیٰ عدالت کہتے تھے کہ یہ شخص نااہل ہے, سابق وزیر اعظم نااہل ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ایسا قانون پاس کریں گے جس سے سابق وزیر اعظم کو اپنی پارٹی کا ہیڈ منتخب کر لیں. تو ہم نے دیکھا ہے کہ اپنے دور حکومت میں انہوں نے کیا کیا, ہم وہ نہیں کریں گے. دیکھیں آپ نے کہا کہ ہم بلڈوز کرتے ہیں, ہم ان کو بارہا دعوت دیتے رہے, پارلیمان کے اندر, پریس کانفرنس کے تھرو, ٹاک شوز کے اندر, ان سے گفت و شنید کا سلسلہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں. دیکھیں جس بل کی آپ بات کریں, الیکٹرانک ووٹنگ والے بل کی, انتخابی اصلاحات کے بل کی, وہ نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں زیر غور پڑا رہا, کسی نے اس کے اوپر کوئی مثبت بات نہیں کی. دیکھیں باہر آ کے بیانات دینا ایک اور بات ہے. انہوں نے کہا نا کہ ہم ایک شفاف نظام لے کے آنا چاہتے ہیں, آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں, تو پھر بتائیے کہ پاکستان کے نظام کے اندر شفافیت کیسے آئے گی؟ آپ کی بیان بازی سے آئے گی یا اصلاحات سے آئے گی؟ شائستہ پرویز ملک صاحبہ, اب آپ عمران خان صاحب کی حکومت کو ایک بات تو آپ کیونکہ پی ڈی ایم کی سب سے بڑی جماعت ہے, پی ڈی ایم کے اندر موجود, ایک بات تو پھر آپ آن ریکارڈ آج کہہ دیں کہ اب آپ کا مقصد عمران خان صاحب کو گھر بھیجنا نہیں ہے, اب آپ صرف آئین اور قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں اور شفاف انتخابات چاہتے ہیں, ایسے ہی؟ دیکھیں بالکل, تھینک یو منیب فار ہیونگ می ان یور پروگرام. 2-3-4 باتیں ہوئی ہیں جس کا میں جواب دینا چاہوں گی. دیکھیں آپ نے کہا کہ پی ڈی ایم میں جو ہم جس بیانیے کو لے کے آئے ہیں وہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو, مطلب کہ جس شخص کو ووٹ ڈالتا ہے وہی ووٹ ڈبل سے نکلے. یہ نہ ہو کہ کبھی دھند چھا جائے, یہ نہ ہو کہ کبھی آر ٹی ایس بند ہو جائے, یہ نہ ہو کہ جو آر اوز ہیں وہ الیکشن کمیشن کے آفیسرز کے فون اٹھانے بند کر دیں, کبھی یہ نہ ہو کہ جو پولنگ ایجنٹس بیٹھے ہیں ان کو باہر نکال کے کاؤنٹنگ کی جائے. ہم چاہتے ہیں کہ شفافیت ہو, اور یہ میرا خیال ہے ان کو بھی چاہیے کہ یہ ایسا ایک سسٹم ہو جو ان کے اوپر جو الزام ہے کہ یہ سلیکٹڈ ہیں وہ نہ لگے. یہ الزام ہے نا, مطلب مہر تو نہیں ہے الزام. میں نے آپ کو اتنے ریزنز دے دیے ہیں کہ وہ سارے جو ہوئے ہیں 2018 میں آر ٹی ایس بند ہو جاتا ہے, پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال دیا جاتا ہے. کہتے ہیں ہمارے ساتھ آپ سیریسنس نہیں شو کرتے, آپ لوگ بیٹھتے نہیں ہیں. اب میری ایک بات سنیں, سیریس ہونے کی جہاں تک بات ہے, ان کے ساتھ مجھے یہ بتائیں کہ ایف اے ٹی ایف میں اپوزیشن نہیں, جو قومی ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے ایشوز ہیں, اپوزیشن ان کے ساتھ کھڑی رہی ہے, ان کے ساتھ سپورٹ کیا ہے. کشمیر کا ہوا, گلگت بلتستان کا ہوا, منیب اتنے سیریس ایشوز آئے ہیں. آپ مجھے بتائیں اسمبلی میں بریفنگ ہوئی, باہر بھی ہوئی, کون صاحب ہیں جن کی اناح جو ہے وہ نیشنل انٹرسٹ سے بڑی ہے, جنہوں نے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا بھی مناسب نہیں سمجھا؟ بٹ وہ پرائم منسٹر نے سیشن میں آ کے کہا کہ میں دعوت دیتا ہوں, بٹ ایک میسج جاتا ہے. میری بات سنیں, ایک میسج, ایک آپٹکس ہوتی ہے کہ آپ بیٹھ کے اپوزیشن کے ساتھ ایک جو نیشنل ایشوز ہیں اس پر ڈسکشن کر رہے ہیں, ان کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں.
لیکن دے ڈونٹ بلیو. FATF میں جو سجیشن یہ ابھی بھی یہ انسسٹ کرتی رہیں گے یہ لوگ کہ ہم NRO مانگ رہے تھے, باہر نکل کے پیپر لہراتے ہیں. اسمبلی میں اسپیکر صاحب کے ساتھ ہاؤس جو بزنس ہے اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے, باہر نکل کے پیپر. شائستہ پرویز ملک صاحبہ, پرائم منسٹر آف پاکستان سے آپ کو گلا رہا, سن لیجیے, آپ کو گلا رہا کہ وہ اپوزیشن ساتھ نہیں بیٹھتے, انہوں نے آ کے کہا کہ بھئی آج بات کریں. گلا یہ رہا کہ کورٹس نے ان کی پٹیشنز اٹھا کے چاہے لاہور ہائی کورٹ ہو چاہے سپریم کورٹ باہر پھینکتا رہا, لیکن یہ اسمبلی میں 3 سال چور چور چور. جب پوچھو آٹا مہنگا کیوں, تم چور, چینی مہنگی کیوں, تم چور. کل اسپیکر صاحب نے حذف کرا دیا تھا کہ شکر ہے 3 سال بعد ان کو خیال آیا کہ جو جب گھر کے اوپر بات آئی نا, جب اپنے اوپر آئی, جب تمام چور لیفٹ آ گئے, منیب جب سارے چور لیفٹ رائٹ آ گئے تو پھر چوری کا پتا چلا کہ چور کیا ہے. دوسری بات میری بہن نے کہا, شی از مائی ریسپیکٹیبل کولیگ, کہ کنسنسس, میری بات سنیں, یہ کنٹینر پہ چڑھے ہوئے تھے. کنسنسس پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ یہ کنٹینر پہ تھے اور کیا وہاں پہ باتیں کر رہے تھے. APS کا معاملہ ہوا تھا, نواز شریف نے انوائٹ کیا تھا, ایوری پولیٹیکل پارٹی واز انوائٹیڈ, they all sat down اور ایک collective wisdom کے ساتھ. But this time they say کہ پرائم منسٹر سے اعتراض تھا, he has invited you, you are not coming, you are not coming along. یہ مطلب آپ ایک طرف لوگوں کو ڈاکو ڈاکو کہتے رہیں اور دوسرے ان کے لیڈرز کو آپ کہتے رہے بھاگ گئے, جبکہ وہ جیل توڑ کے نہیں بھاگے. اچھا ویسے ڈاکٹرز کی پرمیشن اور ڈاکٹر, اور آج ان کو شرمندہ ہونا چاہیے, آج ان کو شرم آنی چاہیے. ایک ہفتے سے ہر چینل پہ بیٹھ کے یہ وہی راگ الاپ رہے ہیں جو انہوں نے کلثوم نواز کے لیے کیا تھا. دیکھیں صحت پر سیاسی نہیں ہونی چاہیے, سیاست نہیں ہونی چاہیے, وہ آج بھی کہا شہباز شریف صاحب نے کہ حکومت بڑی گری ہوئی حرکت کرتی ہے کہ میاں نواز شریف کی صحت پہ بات کرتی ہے. بائی دا وے میڈیکل رپورٹس آج نئی سبمٹ ہوئی ہیں, اس پہ میں یقینی طور پر آپ کا کامنٹ چاہوں گا. لیکن چوہے صاحب مجھے ذرا یہ بتا دیں, اب آپ صرف گڈ لک ہی وش کریں گے PDM کو, یا آپ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ جو الیکٹورل ریفارمز کے حوالے سے کم از کم وزیراعظم نے ایک آفر کی ہے اپوزیشن کو, PDM نے ریجیکٹ کر دی ہے, کیا آپ پیپلز پارٹی جو کہ PDM کا حصہ نہیں ہے, آپ بھی اسے ریجیکٹ کرتے ہیں, یا آپ کہتے ہیں نہیں بات ہونی چاہیے, بیٹھ جانا چاہیے؟ بہت شکریہ منیب. سب سے پہلے تو میں ایک جو ہے اس طرف آپ کے پروگرام کے حوالے سے توجہ دلانا چاہوں گا, اور امید ہے کہ میں جو بات کروں گا محترمہ ملیکہ بخاری صاحبہ بھی اس پہ انپوٹ لے کر دیں گی. قصور میں پچھلے کوئی 2-3 ہفتوں سے بہت خوفناک اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ, کوئی شہر میں 12 گھنٹے. آج میں مختلف اور ایک مصطفی آباد ہے ہمارا علاقہ, لاہور قصور اور لاہور کے درمیان, وہاں پہ تھا, کل کھڈیاں تھا, وہاں پہ بھی دیہاتوں میں کوئی 16 سے 18 گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے اور فورسڈ. اب مجھے کچھ افسروں نے بتایا کہ ہم کیا کریں جی, ہمیں تو وہاں سے اوپر سے کہا جاتا ہے کہ آپ گھنٹے کے ساتھ گھنٹہ بند کریں, اور پھر بیچ میں اور بھی ہمارے مسائل ہوتے ہیں, پرمٹ لینے پڑتے ہیں, یہ ہونا پڑتا ہے. اور اس حالت میں ہم نے تمام تنظیموں نے, شہر کی تاجران نے, لیبر کی تمام تنظیموں میں, پاور لومز, ٹینڈیز ایسوسی ایشن, کولڈ سٹوریج ایسوسی ایشن, کسانوں کی ساری تنظیمیں, وکلاء نے مل کر ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنائی ہے. تو اتوار کو ہم نے پریس کانفرنس کر کے 1 ہفتہ دیا تھا. اگر 1 ہفتے کے اندر اس کو ٹھیک کر لیں تو ٹھیک ہے, ورنہ ہم احتجاج کریں گے, اور پرامن اور بھرپور احتجاج کریں گے جو کہ ہمارا حق ہے, اور تب تک جاری رہے گا جب تک یہ مسئلہ لوڈ شیڈنگ کا آپ بتا رہے ہیں. لیکن وزیراعظم نے ویسے کہا ہے کہ جو دیہی علاقے ہیں بڑی ترقی ہوئی ہے پاکستان میں, اب بڑا کامیابی سے پاکستان آگے کی طرف جا رہا ہے, گاڑیاں ریکارڈ مقدار میں بک رہی ہیں, پیٹرول موٹر سائیکل جو ہے وہ ریکارڈ مقدار میں ان کی جو ہے وہ سیل ہوئی ہے. نہیں, موٹر سائیکل کا زراعت کے ساتھ کیا تعلق؟ مجھے بتاتے کہ ٹریکٹر زیادہ ہوئے, مجھے بتاتے کہ وہاں پہ جو ہے وہ کھاد سستی ہوئی. کھاد تو مہنگی ہو گئی ہے, کسان کارڈ جاری کیا ہے تو کھاد تو مہنگی کر دی گئی ہے, دونوں کھادیں مہنگی ہوگی, بجلی کے بل زیادہ ہو گئے, سبسڈیز کا اعلان کیا اور بہت کچھ اعلان کر رہے ہیں. بات اعلان تو وہ پتہ نہیں 1100 ارب روپیہ کراچی کے. اچھا چلے جو ایسا موضوع پر آ جاتے ہیں سر, ذرا PDM کے اوپر آ جائیں سر. یہ الیکٹورل ریفارمز کو مجھے بتائیں, آپ نے ریجیکٹ کرنا ہے یا آپ نے ماننا ہے ان کی بات؟ میں PDM پہ آتا ہوں. دیکھیے میرا نہیں خیال کہ یہ اب PDM ہے, یہ مسلم لیگ نواز کی جو سابقہ حکومت ہے اس کے اتحادی ہیں. اچھا, اور تقریباً کوئی 1 آدھ پارٹی کو چھوڑ کر, سو اس لیے اس کو PDM کہنا غلط ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ
मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने कहा था कि हम तो 5 साल इनको देना चाहते हैं। अब अगर 5 साल देना चाहते हैं तो फिर हुकूमत के खिलाफ आप करना क्या चाहते हैं? देखिए, एक होता है विजन, कोई भी इत्तेहाद, कोई भी सियासी पार्टी, कोई भी सियासी लीडर, पहले उसका विजन होता है, फिर पर्सपेक्टिव होता है, वो पेश मंजर बनाते हैं, फिर उस पेश मंजर के ऊपर हिकमत अमली होती है, फिर लाए अमल होता है, फिर एक्शन होता है। ठीक है, अब मुझे बताएं कि क्या विजन क्या है पीडीएम? अब जो ये पार्टियां रह गई हैं, जलसा करने आ रहे हैं, कराची में ऐलान किया है, हम वेलकम करते हैं। अगर ये हुक्म करें, अभी शाइस्ता भाभी मुझे हुक्म करें कि वहां पे कुर्सियां लगा देंगे, हम लगा देंगे, वहां पे पानी पिला देंगे, खाना चाहिए तो खाना भी दे देंगे, जो हमारे लायक हुक्म होगा। लेकिन वहां पे हालत क्या है सिंध के अंदर? सिंध के अंदर जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात है वो पीटीआई के साथ बैठी है और वो जीडीए के साथ बैठी है, वहां पे लोकल अलायंस करके बैठी। तो फिर अब तहरीक जो है वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ चलानी है या इस हुकूमत के खिलाफ चलानी है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना पर्सपेक्टिव जो दिया था वो दिया था कि हमें ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। हमने सबसे पहले वो लेकर बता दिया। ठीक है, हमने कहा सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, इन्होंने कहा बाइकआउट, दोनों चीजों का करना चाहिए, हमने वो करके दिखा दिया। अब इन्होंने कहा था इस्तीफे दें, तो बिस्मिल्लाह करें, एक बात। दूसरी बात, अगर ये हटाना चाहते, संजीदा होते, तो हुकूमत पे एक वक्त ऐसा आया था बजट से पहले कि दोनों हुकूमतें जा सकती थी, पंजाब भी जा सकती थी, वो भी जा सकती थी। टाइमिंग होती है ना, आज आप एक काम हुई आज करेंगे तो नहीं होगा, कल करेंगे तो शायद हो जाएगा। चौधरी साहब, बात ये है, आप इन्हें ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का सर बार बार कह रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है सेनेट के अंदर जहां पर आप ला सकते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वहां की आप बात नहीं करती पीपल्स पार्टी, आप पंजाब और वफाक की बात करते हैं। ऐसा क्यों है सर? वो कहते हैं पंजाब में भी नंबर नहीं है जी, पंजाब में भी नंबर नहीं है। मेरी गुजारिश सुनिए। देखिए, अभी फिर एक टेंशन चल रही है। चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है वो स्पीकर को मिलना चाहते हैं पंजाब असेंबली के, वो नहीं मिल रहे, एक बात। दूसरी बात ये है कि देखें, अब वहां पे कोई एतराज नहीं, वहां पे हम ये समझ रहे हैं कि जो फैसला कोर्ट के जरिए हम गए हैं वो फैसला होना चाहिए, चूंकि बराह रास्त पेटेंट इन्होंने धांधली की है, वोट सामने पड़े हैं ना, वहां पे फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के अपने कि आपने देखना है कि इंटेंशन किधर है वोटर की, तो वहां पे तो दरमियान में कोई लाइन मिली थी, एक बात। दूसरी बात यह है कि वहां पे कोई पाबंदी नहीं, अगर ये वहां पे लाना चाहते हैं तो ये बिस्मिल्लाह करें, परसों वहां पे अपने साइन करा के दे दें, तो हम भी दे देंगे, कोई एतराज नहीं। लेकिन असल मसला तो ये है कि इस हुकूमत ने जो लोगों के ऊपर अजाब नाजल किया है, फूड इन्फ्लेशन 100% से ज्यादा है, 35 रुपए किलो आटा। तहरीक चलाएंगे ना चौधरी साहब, आप दोबारा शामिल हो जाए पीडीएम में सर, वो तहरीक चलाने जा रहे हैं। तहरीक आज क्या किया है इन्होंने, मुश्तरका इलामिया में क्या कहा, क्या है, मुझे तो खुद समझ ही नहीं आई। कहा नहीं, वो आइन की बालादस्ती के लिए जिद्दोजहद है, कानून की बालादस्ती के लिए जो शाइस्ता परवेज बताएं चौधरी साहब को, भाई आपके बात सुने, चौधरी साहब सुन ले एक मिनट, मेरी बात सुने। पहली बात मुनीब, एक मिनट सर, एक मुझे एक फिक्रा है। जी जी, ये इत्तेहाद बना था इस हुकूमत को हटाने के लिए, गिराने के लिए। हुकूमत आइन की बालादस्ती तो उससे पहले भी हम चाहते थे, आज भी चाहते हैं। क्या पीपल्स पार्टी से ज्यादा किसी को आइन की बालादस्ती कबूल है? जिसने आइन बनाया था, जिसने तरामीम की, बाकी लोगों के पास तो 2/3 अक्सरियत रही, उन्होंने कभी नहीं आइन को ठीक किया था। हमें बात साहब, इस सारी चक्कर में ना जो आपकी आपस में टसल हो गई, इस चक्कर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अनप्रेसिडेंटेड इस वक्त जो कंफर्ट है वो मिल रही है। शाइस्ता परवेज चौधरी साहब को बता दें, वो जरा कंफ्यूज्ड है। आपने मुनीब खुद बात की कि सबसे पहले सेनेट में वो कहते हैं ले साइन करके दे दें संजरानी साहब, जो हम साइन देखें, जो इत्तेमाद को ठेस पहुंची है। असल बात जो हुई है कि जो उससे इमरान खान चला पीडीएम में उससे इनफराद देखिए लिखा गया था, जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होगा, जो सेनेट का चेयरमैन होगा, जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होगा, वो कौन होगा, उससे कौन फिरा। देखें, आई डोंट वांट टू, उससे तलखियां बढ़ेंगी। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि देखें आज जो जिस तरह हम तो अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे, क्योंकि हमारा ख्याल है कि हम सही सिम्त पे हमारा डायरेक्शन है, और हम अगर आज बात कर रहे हैं हुसूल क्या होगा, ये तो देखें हुसूल मतलब उसका फायदा क्या होगा? देखें, फायदा इनको भी होगा
کل کو ان کو بھی ہوگا اگر کامیابی ہوتی ہے. سب شفافیت چاہتے ہیں الیکشن میں, سب چاہتے ہیں قانون اور آئین کی بالادستی. بہت ہو گئی منیب اس ملک کے ساتھ. اور دوسری بات, پنجاب کی بات کریں میرے بھائی, ان کو اندازہ نہیں ہے پنجاب میں جب تک کاف لیگ ساتھ نہیں ملے گی, نو کانفیڈنس نہیں. ان کے تو کوئی ہے, ہمارے اتنے ہیں نہیں. نمبر گیم ہوتی ہے نا, وہ نہیں ہے. لیکن اس چکر میں ملکہ بخاری صاحب آپ کو بہت آپ کو مبارکباد کہ آپ بہت کمفرٹیبل ہیں آپ کی حکومت. چوہی صاحب اور منیب صاحب دیکھیں, آپ کے پروگرام کا ٹائم لیمیٹڈ ہے اور آپشنز کی ڈسکشن بہت طویل ہے اور اختلافات بھی اپوزیشن کے محترم رہنماؤں کے بیچ میں بہت لمبے ہیں, تو یہ طے نہیں ہو پائے گا کہ ہمیں اقتدار سے کیسے ہٹائیں گے. لیکن 2-3 باتوں کا جواب دینا چاہتی ہوں. ایک تو انہوں نے فیٹف کی بات کی کہ ہم بارہا NRO لہراتے ہیں. دیکھیں افسوسناک ہے, شائستہ پرویز ملک صاحبہ قابل احترام ہے, لیکن فیٹف کا ایشو جو تھا وہ ایک قومی نوعیت کا ایشو تھا. جب قومی فریضے کو, میں ذرا کمپلیٹ کر لوں, جب قومی فریضے کو ادا کرنا تھا تو انہوں نے اپنا قومی فریضہ ادا نہیں کیا. انہوں نے فیٹف کی قانون سازی کے عمل کے اندر اپنا ووٹ نہیں ڈالا. اور ووٹ کیوں ڈالنا تھا؟ کہ یہ قانون سازی ہو جائے اور پاکستان فیٹف کی گرے لسٹ سے ہٹ جائے یا بلیک لسٹ میں نہ جائے. تو آپ نے قومی فریضہ ادا نہیں کیا. پہ انتخابات کی اصلاحات کی بات ہوئی. دیکھیں سینٹ کے اندر ہم نے کیا کہا تھا, آپ شفافیت کی بات کرتے ہیں تو پھر پرنسپل کے اوپر بات کیجئے. ہم نے کہا تھا کہ سینٹ کے اندر اوپن بیلٹ سے ووٹ ہونا چاہیے, بیکاز ضمیروں کے سودا اگر منڈی لگاتے ہیں تب بھی آپ نے پروٹیکشن آفر کی, تو کس شفافیت کی بات کرتے ہیں؟ منیب انہوں نے وہاں کیمرے لگا دیے. لاسٹ بات کر لیں, پھر انتخابی اصلاحات پہ آ جائیے. نہیں ہوا. دیکھیں میں اپنی بات مکمل کروں. پھر انتخابی اصلاحات پہ آ جائیے کہ وے فارورڈ کیا ہے. ہم 2 سال اور آپ کے پروگرام کے اوپر آ کے, دیگر پروگرامز کے اوپر آ کر بحث مباحثہ کر سکتے ہیں, لیکن اگر پاکستان نے صحیح سمت میں آگے جانا ہے تو ان کو ایک بات سمجھنی ہوگی کہ اپنے جو بڑے بڑے کیسز ہیں, جو احتساب کا عمل ہے, اس کو پاکستان کی جو نیشنل ایشوز ہیں اس کے پرچم سے یا اس کے بینر سے ہٹا دیں, عوام کی سیاست کریں پارلیمان. کیسز اگر یہ انٹرفیرنس چھوڑ دیں, کیسز بناتے ہیں, بھیج دیں, شہباز شریف کو رکھا. ایک میں اگر بریک لے لوں, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, میں بریک سے واپس آتے ہیں. جی پیپلز پارٹی نے ریجیکٹ کیا حکومت کی آفر یا نہیں؟ پی ڈی ایم تو ریفارمز کی جو حوالے سے بات ہے وہ ریجیکٹ کر چکی ہے نا. آپ پی ڈی ایم نے تو کہہ دیا کہ ہم بالکل اس کا حصہ نہیں بنیں گے, اور ریفارمز بھی ریجیکٹڈ ہیں جو کہ حکومت کی طرف سے کی گئی ہیں. انتخابی اصلاحات, بریک سے میں واپس آئیں گے, اس حوالے سے بھی بات ہوگی. میاں نواز شریف صاحب کی جانب سے آج نئی میڈیکل رپورٹس بھی پیش کر دی گئی ہیں لاہور ہائی کورٹ میں. حکومت کا اس پہ کیا موقف ہے؟ بہرحال میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی موقف, ان کی صحت کے حوالے سے کچھ ایسے ضرور آئے ہیں جن سے مکس سگنل ضرور گئے ہیں. وہ کیا ہیں بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے. ہمارے ساتھ میاں نواز شریف صاحب کی میڈیکل رپورٹ سبمٹ ہو چکی ہے لاہور ہائی کورٹ میں, لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے اور خبر بھی ہے, بھی مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی ٹویٹ کیا, ان کے صاحبزادے کی جو شادی ہے وہ فکس ہو گئی ہے اور وہ غالباً 2 ہفتوں میں ہے. لنڈن میں یہ تقریب ہو رہی ہے, اور کیونکہ مریم نواز شریف صاحبہ بھی ملک سے باہر نہیں جا سکتی, نہ ہی صفدر صاحب جا سکتے ہیں, لہٰذا وہ اس شادی میں شرکت نہیں کریں گی. انہوں نے کہا ہے کہ اس حکومت سے وہ کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں مانگیں گی, نہ ہی اجازت مانگیں گی. ملکہ بخاری صاحبہ, ایز اے جسچر آف گڈ ول, آپ خود ہی, ان کے بچے کی شادی ہے, بیٹے کی شادی ہے, حکومت کو چاہیے, دیکھیے ان اوکیزنس کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے, نہ کسی کی بیماری پہ ہونی چاہیے, تو ایک کنڈیشنل اجازت تو دے سکتے ہیں آپ لوگ. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ مریم صاحبہ کے خلاف ایک کیس ہے پاکستان کی عدالت کے اندر, اور ایک پروسیس ہے, ECL کی ایک ذیلی کمیٹی ہے, اس کے سامنے اپلیکیشن دائر ہونی پڑے گی, ایویڈنس شواہد پیش کرنے پڑیں گے, اور وہاں کے جو ممبرز ہیں پھر فیصلہ کریں گے, دیکھیں گے کیا فیصلہ کرتے ہیں. وزیر قانون و انصاف اس کمیٹی کو ہیڈ کرتے ہیں, جو ذیلی کمیٹی ہے. حکومت کیا جذبات رکھتی ہے اس حوالے سے کہ جانے دینا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں ہم تو کہتے ہیں کہ مریم نواز شریف جو ہیں ان کو اپنے کیسز کا سامنا کرنا چاہیے, اور جس قسم کی ان کے والد کی ہسٹری رہی ہے انفارچونیٹلی, اور ان کے چاچا نے ضمانت دی تھی لاہور ہائی کورٹ کو کہ میں اپنے بھائی کو 4 ہفتوں کے اندر واپس لے کے آؤں گا, انہوں نے وہ ضمانت بھی پوری نہیں کی, تو ہمیں لگتا ہے کہ اگر یہ جائیں گی تو واپس نہیں آئیں گی. اور پھر پاکستان کے اندر جو عام مجرم ہے, جو عام آدمی ہے, جس کے اوپر کیسز ہیں چھوٹی نوعیت کی, اتنی بڑی نوعیت کی نہیں, وہ نظام عدل کے اوپر ایک سوالیہ نشان اٹھ جائے گا. دیکھیں ایسی حکومت ہے جس سے کوئی, اور وہ ابھی شہباز شریف صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ میاں نواز شریف کی صحت کے حوالے سے آپ لوگ بہت, یعنی آپ کی حکومت بڑی گری ہوئی سیاست اس کے اوپر میں نہیں, بالکل نہیں. دیکھیں یہ ان کا نقطہ نظر ہے, ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے. دیکھیں بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب
کو پہلے تو لاہور ہائی کورٹ نے اجازت دی باہر جانے کی 4 ہفتوں کے لیے. 6 ہفتوں کے لیے ان کا جو سینٹنس تھا وہ سسپینڈ ہوا, لیکن اب ان کو کہا ہے کہ وہ اشتہاری ہیں, مجرم ہیں, اور ان کے پاس اپیل کا حق دیا ہے. لیکن ان کا میڈیکل رپورٹ کہتی ہے جی کہ وہ اب بھی سفر نہیں کر سکتے, ایئرپورٹ کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے انہیں. ان کے ڈاکٹرز کہتے ہیں. میں نے اس میڈیکل رپورٹ کا مطالعہ نہیں کیا, لیکن لاہور ہائی کورٹ کے سامنے جائے گی. پنجاب کا ایک میڈیکل بورڈ ہے, وہ اس رپورٹ کو دیکھے گا. جہاں تک ہم سمجھتے ہیں نواز شریف صاحب اتنے علیل نہیں ہیں جتنا انہوں نے کہا تھا وہ ہیں, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سیاسی ایکٹیویٹیز کے اندر متحرک ہیں, لنڈن کے اندر اب گھوم پھر بھی رہے ہیں, بظاہر سے احتیاط لگ رہے ہیں, تو اتنے علیل نہیں ہیں جتنے وہ لگ رہے ہیں. دیکھیں آپ یہ سب باتیں یہاں کر سکتے ہیں, لیکن اگر وہ قانونی جنگ لڑ بھی لیں, دیکھیں نا ہائی کورٹ میں قانونی جنگ لڑیں, یا لنڈن کے اندر ان کی ایکسٹینشن جو ہے ویزا ایکسٹینشن اس کو مسترد کر دیا, اس کے خلاف بھی اپیل کریں, لیکن پاکستان کی عوام کے سامنے وہ جو اخلاقی جنگ ہے وہ تو ہار چکے ہیں نا. آپ کیا کہہ رہے ہیں اس پروگرام کے ذریعے, یا میں کس چیز کے اوپر بات کر رہی ہوں کہ سابق وزیر اعظم پاکستان کے 3 دفعہ منتخب سابق وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ایسی بیماری مجھ کو لاحق ہے جس کا علاج پاکستان کے کسی ہسپتال کے اندر نہیں ہو سکتا. یہ بات نہیں ہوتی. دیکھیں ان کو اپنا علاج پاکستان کے اندر آ کے کرانا چاہیے اور اپنے کیسز کا سامنا کرنا چاہیے, اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں. نواز شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے میں آپ سے بھی کامنٹ چاہوں گا, چودھری صاحب سے بھی, لیکن 2 یہ رائے جو ہے ہمارے سامنے ہے. ابھی کچھ عرصہ قبل اسلام آباد میں ہی جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر اپنی پیشی کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ باہر تشریف لائیں, تو انہوں نے ان سے پوچھا گیا میاں نواز کی واپسی کے حوالے سے, انہوں نے کیا فرمایا رسولی. میڈم میاں صاحب کب پاکستان آ رہے ہیں؟ انشاءاللہ بہت جلدی. آپ مجھے یہ گارنٹی دیں کہ نواز شریف واپس آئیں گے, ان کو انصاف ملے گا اور ان کی زندگی کو خطرہ نہیں ہوگا, ان قاتلوں کے ہاتھ میں ان کی زندگی نہیں ہوگی. میں ان کو شام کی فلائٹ سے بلاتی ہوں. اچھا, اب شہباز شریف صاحب نے آج جو بات کی, انہوں نے کہا جی کہ وہ علاج کرا کے آئیں گے, علاج کرائے بغیر نہیں آئیں گے. اب میاں نواز شریف صاحب کا اصل پرابلم ان کی سیکیورٹی ہے یا ان کی صحت ہے, کیونکہ مریم نواز شریف صاحب نے جو فرمایا وہ بھی ریکارڈ کے اوپر ہے. اور منیب یہ بھی ریکارڈ پہ ہے کہ اللہ بخشے ارشد ملک صاحب کو وہ جج, انہوں نے ان کی ویڈیو آئی, انہوں نے کیا کہا, وہ بھی ریکارڈ پہ ہی ہے نا ساری باتیں. جی ہے, بالکل ہے, ان کو ان کی نوکری سے برخاست کیا گیا. اور جو بار بار کہا جاتا ہے وہ چلے گئے. دیکھیں جو طاہر شمسی صاحب آئے کراچی سے, جو فیصل سلطان ان کے اپنے ہاسپٹل کے ڈاکٹر تھے, جو یاسمین راشد منسٹر تھیں پنجاب میں, وہ گھنٹے میں کے بعد ایک بلیٹن جاری کرتی تھیں اور پلیٹلیٹس کی بات گورنمنٹ کہتی ہے میڈیا نے شور مچایا تھا, اور وہ سب پرائم منسٹر کہتے ہیں جعلی رپورٹس. انہوں نے تو اپنے ڈاکٹرز کو بھیج کے بھی رپورٹس ویریفائی کروائیں, سب کچھ کروایا. اس کے باوجود یہ کہنا کہ وہ بہانہ کر کے, دیکھیں آج اس رپورٹ میں ڈاکٹر نے کتنی سیریسلی کہا ہے کہ ہی شوڈ ریمین ود ان ریپلیکا ہے آلموسٹ ان رپورٹس کا, پہلے بھی یہی بات کہی گئی. تو میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ پورے 1 ہفتے سے ہر چینل پہ ان کے ممبرز وہی باتیں کر رہے ہیں, وہی بد زبانی, بد اخلاقی اور بدتمیزی میں کہوں گی صحت پہ ہو رہی ہے. مریم نواز شریف صاحبہ ان کی صاحبزادی وہ کہتی ہے میں 24 گھنٹے میں بلا لوں گی اگر سیکیورٹی کی گارنٹی دیں, اور یہ قاتل حکومت اگر ایک منٹ اس لیے کہ مریم نواز کے پاس ایک ویڈیو ہے, اور آپ کو اگر یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا میرے پاس اور ویڈیوز ہیں. اگر ایک بیٹی ان ویڈیوز کی بنا پر یہ کہہ رہی ہے کہ جو کچھ اس کے باپ کے ساتھ ہوا, ویڈیوز آف ویڈیو جو ارشد ملک صاحب نے کہا, جو ان کے خلاف فیصلے ہوئے, اور جس طرح نیب کو مینیپولیٹ کیا گیا, آپ کو یاد ہوگا کہ نیب کی بھی ویڈیو آئی تھی, اور انہوں نے اس کے بعد آ کے کہا تھا کہ میری اگر میں بولتا ہوں اور اگر میں بولوں تو ان کی حکومت گر سکتی ہے, میری تنخواہیں روک لی جاتی ہیں. تو میری بات سنیں, ان سب باتوں کے بعد آپ کو انصاف, ایک بیٹی کو تو لگے گا کہ انصاف نہیں مل رہا نا. اچھا چلے, تو اگر اس نے یہ بات کہہ دی تو وہ اس کے سامنے وہ سیریل ہے پورا, ہاؤ اٹ وینٹ. چلے وہ آپ کا موقف ہے, لیکن حکومت یا پیپلز پارٹی مورل اسٹینڈنگ, پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک آرگومنٹ ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو ہماری قیادت پاکستان میں رہتی ہے. نہیں, ان کو طاہر شمسی ان سب نے کہا تھا کہ یہاں پہ علاج نہیں ہے and he should go, یہ ان کے ڈاکٹرز نے کہا تھا. بٹ وہ پرائم منسٹر آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ سب جعلی تھا. نہیں, اور دوسری میں کیا کروں, پرائم منسٹر نے کہہ دیا, وہ ملکہ صاحب بھی پرائم منسٹر ہے. ایک منٹ تو سب سے پہلے پھر ان کو بلا کے یاسمین راشد, طاہر شمسی, فیصل سلطان,
ان کو سزا دی جائے کہ تم نے چلے ٹھیک ہے. مجھے بڑے سختی سے کہا جا رہا ہے کہ میں نے وقت کم ہے, میں چوہدری صاحب کا موقف اور ملیکہ صاحبہ کا لینا ہے. ایک موقع واپس آ رہے ہیں, معاملہ اہم ہے, ہمارے ساتھ رہیے. آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹاک. چوہدری منظور صاحب ذرا یہ پہلے تو سر اس کا ذرا بتا دیجئے گا کہ کیا پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان واقعی کو بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں جس میں آپ آفر کر رہے ہیں کہ اتنے ارکان اسمبلی وفاق میں اور پنجاب میں ساتھ دیں گے, تحریک عدم اعتماد لائی جائے, اور مسلم لیگ نون کے لوگوں نے وقت مانگا ہے کہ ہم اس پہ اپنی قیادت سے بات کر کے جواب دیں گے, کیا یہ ہو رہا ہے جی؟ مجھے تو نہیں پتا جی, چونکہ میں بیک ڈور والا نہیں ہوں, میں تو فرنٹ ڈور والا ہوں. اچھا, یہ تو کسی بیک ڈور والے سے پوچھو. او تہاڈی پارٹی کو بیک ڈور والا ہونا ہے, اودے کول پوچھ دیو سانو. پتہ نہیں, اب مجھے تو نہیں علم. اچھا, لیکن میں جو بات ہو رہی تھی اس پہ گزارش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ گورنمنٹ تو گر سکتی ہے, گورنمنٹ دونوں گر سکتی ہیں, بلکہ تینوں گر سکتی ہیں, بلوچستان والی بھی گر سکتی ہے. اب اگر کوئی گرانا نہ چاہے تو پھر اس کی مرضی. ایک بات. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ذرا غور کریں اس پہ. چینی کا سکینڈل جو ہے, دوائیوں کا سکینڈل 500 ارب سے زیادہ کا ہے, کوئی گرفتاری نہیں ہوئی. چینی کا سکینڈل 500 ارب سے زیادہ کا ہے, کوئی گرفتاری نہیں ہوئی. آٹے کا سکینڈل 500 ارب سے زیادہ کا ہے. پیٹرول کا سکینڈل, اب LNG کا سکینڈل جو سپاٹ بائنگ کر رہے ہیں, پھر ہاٹ منی کا سکینڈل ہے, پھر آپ سٹیل مل کا دیکھ لیں, اور کوئی ایک سکینڈل ہے, کوئی ایک گرفتاری ہوئی. تو اس لیے یہ جو احتساب ہے یہ مذاق ہے. باقی لوگوں کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں, ہمارا تو کوئی ملک سے بچہ بھی باہر نہیں ہے. خورشید شاہ صاحب کو 1 سال 11 مہینے ہو گئے, اب بیل نہیں ہو رہی. وہ کبھی فٹ بال کی طرح, کبھی انہیں کسی کو عدالت میں نون کو دیا. چوہدری صاحب پتہ نہیں مجھے کیوں محسوس ہوا ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. وہ چلو ان کی سب سزائیں بھگت رہے ہیں جی. نہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے خوشی ہے اگر کسی کی بیل ہوتی ہے, کیونکہ یہ ایک ڈریکونین لا ہے. بالکل, میں تو ویسے ہی اس حق میں ہوں کہ آپ کے پاس اگر کوئی شواہد ہیں تو آپ عدالت. اب خورشید شاہ صاحب کے پاس کے خلاف ایک نیا ریفرنس, وہی ایک ایڈیشنل ریفرنس دائر ہونے جا رہا ہے. آپ بھی وکیل ہیں. 44 میں سے 4 گواہیاں ہوئی ہیں 2 سال کے اندر. ٹھیک ہے, اور اب ایڈیشنل ریفرنس آئے گا, پھر ہوگا. ایک بات تو یہ ہے, ٹھیک ہے, کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کو, کیپٹن صفدر صاحب کو یہ بڑے پن کا, چھوٹے پن کا مظاہرہ نہ کریں, بڑے پن کا مظاہرہ کریں, اور انہیں باہر جانے دینا چاہیے. ان کے بیٹے کی خوشی ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر یہ نہیں دیتے تو پھر ان کو فنکشن پاکستان میں کر لینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اگر کرونا نہ ہوتا تو فنکشن ہو جاتا جی. وہ کہتے ہیں اگر کرونا نہ ہوتا, شائستہ پرویز ملک صاحب کہہ رہی ہیں, تو پھر تو ہو جاتا. لیکن آپ کو چوہدری صاحب, آپ تمام جو بیک ڈور رابطے ہیں اگر کو ہو رہے ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان, تو میں یہ سمجھوں آپ کے جواب سے کہ آپ کو بحیثیت سیکرٹری جنرل پیپلز پارٹی آپ کو اس کا علم ہی نہیں ہے. نہیں, میں سیکرٹری جنرل بھی نہیں ہوں. آپ, اچھا, میں نے ریزائن دیا تھا. یعنی نہ تصدیق نہ تردید. سیاست میں رابطے تو بند ہوتے ہی نہیں ہیں جی. منصور بھائی سیاست میں رابطے نہیں بند ہوتے. نہیں, دیکھیں نا, وہ اگر کوئی بندہ کر رہا ہے تو کوئی ان کے, مجھے نہیں, آنیسٹلی مجھے نہیں علم. آپ کو نہیں پتا. چلے ٹھیک ہے, آپ کو نہیں پتا, لیکن آپ نے مشورہ دے دیا اس حوالے سے. ایک تو بڑے پن کا مظاہرہ کر لیجئے, چوہدری صاحب بھی اب فرما رہے ہیں, اور میاں صاحب کی جہاں تک کہ میڈیکل رپورٹ سے ان کی بیماری کا تعلق ہے, اس پہ PMLN کا تو وہی سٹانس ہے جی بیسیکلی, کہ میاں صاحب بیمار ہیں, علاج کے بغیر وہ نہیں آئیں. ہمارا موقف بھی آئی تھنک واضح ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی بیماری کے اوپر, کہ ان کو ملک آ کر, وہ اشتہاری ہیں, مفرور ہیں, مجرم ہیں, عدالت کو مطلوب ہیں, آ کے اپنے کیسز کا سامنا کریں. اور مریم نواز شریف کی جو آپ نے اسٹیٹمنٹ سنائی وہ بہت اہم ہے. منیب صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ مریم کا ایک طرز سیاست ہے. وہ کہتی ہیں کہ مزاحمت کرو گے تو مفاہمت ملے گی. وہ ایکچولی اپنے والد کے لیے اس قسم کے تقاضے مانگ رہی ہیں جو پاکستان کے عام آدمی کو میسر نہیں ہے, کہ کوئی جسٹس قیوم جیسی عدالت ہو جہاں پہ ضمانت مل جائے کہ والد جیل نہیں جائیں گے, والد کو کیسز کا سامنا نہیں ہوگا, تو میں اگلی فلائٹ پہ والد کو بلا لوں گی. دیکھیں, یہ تو پاکستان کے نظام عدل جو ہے اس کی نفی ہوئی نا, یہ تو کوئی بھی جمہوریت کے اندر نہیں کر سکتا. تو اس سے لگتا ہے کہ شاید علیل نہیں ہے, کوئی ڈیل چاہ رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ وہ علیل نہیں ہے, ان کے مطابق وہ بہت علیل ہے. لیکن مورل سٹینڈنگ
यहाँ पे भी कर सकते हैं वैसे वो फंक्शन, क्योंकि कोविड जो है पाकिस्तान में उसका जो राइज है आई थिंक यूके से कम है और ऐसी क्वारंटीन भी नहीं है, तो यहाँ भी कर सकते हैं। मॉरल स्टैंडिंग यहाँ कोई पे नहीं है मियां क्वारंटीन साहब की, वक्त के साथ खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया वैसे मेरे पास, लेकिन आप मॉरल स्टैंडिंग के बारे में बता दें अगर 10 सेकंड में। मॉरल स्टैंडिंग तो देखें, मैं आपको बार बार एक बात कह रही हूँ कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ गवर्नमेंट भी थी कि इनके हाई कमीशन के लोग जाते और वहाँ से ये रिपोर्ट जो आई है वो लेके आते और वो भेजते, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सो हम तो बहुत हाई मॉरल ग्राउंड पे खड़े हैं, हम डे वन से देखें उनकी दवाई उनका मैनेज हो रहा है, वो डॉक्टर ने लिखा हुआ है। वो पहले भी रिपोर्ट में आया था। बहुत शुक्रिया आपने तमाम मेहमानों का जी, वक्त गया आज का प्रोग्राम ने देखा।